السلام علیکم. آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک. بہت سی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں. چلے خبروں سے شروع کرتے ہیں. زرداری صاحب پچھلے 3-4 دن سے کراچی میں ہیں. بلاول بھٹو صاحب بھی وہاں ہیں اور اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے بڑی کلاس لی ہے وہاں پہ اپنی پارٹی کی عادت کی. خاص طور پہ چیف منسٹر صاحب اور میئر کراچی، ان کو تو کافی زیادہ باتیں سننی پڑی ہیں. اور ناراضگی اس لیے بھی ہے کہ جو بہت کچھ میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں اور ہر جگہ جو کرٹیسزم ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جب لاہور سے اور دوسری جگہ سے کمپیریزن ہوتا ہے کراچی کا، تو اس پہ کافی زیادہ اعتراض ہو رہے ہیں. کچھ اس قسم کے بھی باتیں کامنٹس آئے میٹنگ میں کہ آپ لوگوں کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کیا پیسے کی کمی ہے؟ کیا اختیار کی کمی ہے؟ ریزلٹس کیوں نہیں مل رہے؟ میری اطلاع یہ ہے کہ 3 ماہ دیے ہیں زرداری صاحب نے ان دونوں لیڈران کو کہ مجھے ویزیبل ڈفرینسز چاہیے، نظر آنا چاہیے کہ زمین پہ فرق کیا پڑتا ہے اور لوگوں کی یہ شکایات کم ہونی چاہیے. اوور دا ویکینڈ تھا، تو ویکینڈ پہ جو دوسرے کچھ منسٹرز والا آپ کو پتا ہے جمعرات کے بعد چلے جاتے ہیں حلقوں میں، ان کو بھی بلایا گیا ایمرجنسی بیسس پہ اور کافی لمبی وہاں پہ بات چیت ہوئی. پھر وہاں پہ یہ بھی 2-3 بڑے فیصلے ہوئے. ایک تو یہ بھی فیصلہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ 28ویں امینڈمنٹ پہ باقی جس مرضی چیز پہ کمپرومائز ہو جائے، نئے صوبے کی بات نہ سنی جائے گی، نہ اس پہ بات چلائی جائے گی. اور صوبے کے اوپر سے پھر بات چلی گئی گورنر صاحب پہ. کامران ٹسوری صاحب نے پچھلے دنوں ایک کانفرنس کی گورنر ہاؤس میں، کراچی کا مستقبل کانفرنس، اور اس میں جو اب میٹنگ کے اندر بات ہوئی کہ جی انہوں نے سندھی کسی کو نہیں بلایا، زیادہ اردو سپیکنگ لوگ تھے، انہوں نے رگڑ دیا سب کو. اور اب وہاں پہ یہ بھی ایک بڑا اسٹرانگلی آرگیو ہوا ہے کہ اگر 28ویں امینڈمنٹ پہ ہماری کوئی سپورٹ چاہیے گورنمنٹ کو، ہم گورنمنٹ کو فل سپورٹ کریں گے، لیکن اب گورنر چینج ہوگا. اور کامران ٹسوری صاحب سے بہت زیادہ ناراضگی ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی، اور شاید آنے والے دنوں میں چیزیں کھل کے سامنے بھی آ جائیں. یہ تو ہوگی کراچی کی اور گورنر کامران ٹسوری صاحب کی کہ اس کے اوپر بڑا اختلاف ہو رہا ہے اور کیا میٹنگ پوائنٹ ہو سکتا ہے 28ویں امینڈمنٹ میں، بیکاز بہت زیادہ آج کل اس پہ بات چل رہی ہے. اور وہاں پہ آن اے لائٹر نوٹ ایک پوائنٹ پہ یہ بھی کامنٹ ون آف دا پارٹیسپینٹس نے مجھے بتایا کہ زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر یہاں سڑکیں سلو بنتی ہیں تو محسن نقوی سے پوچھ لو کہ 60 دن میں 65 دن میں انڈر پاس کیسے بنتا ہے، ہائی وے کیسے بنتی ہے، اور مجھے یہاں پہ اسلام آباد کی طرح کی روڈز چاہیے، سب کچھ چاہیے. سو لیٹس سی. کراچی کے لیے اچھی خبر ہے کہ اگلے 60 دنوں میں 90 دنوں میں کیا وہاں پہ ویزیبل کام نظر آئے گا، واٹ ایور وہ دیکھتے ہیں. اس کے بعد ذرا بات کر لیں افغانستان میں جو ہوا ہے. یہ ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا، اور خواجہ آصف صاحب میرے شو میں آئے تھے فروری کے اندر، اور ذرا سنیں ان سے کیا بات ہوئی تھی، بیکاز میری اطلاع یہ تھی کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ افغانستان کے اندر ہٹ کریں گے. خبر جو میں آپ سے شیئر یہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ یہ اب جو حملہ ہوا ہے افغانستان کے اندر، جو 7 ٹھکانوں پہ 80 سے زیادہ دہشت گرد مارے گئے ہیں، یہ فرسٹ ان مینی مور سملر تھنگس ٹو کم. یہ معاملہ بھی شروع ہوا ہے، یہ ابتدا ہے، انتہا نہیں ہے. لیکن سنیے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے کیا کہا تھا. کیا اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جو فل فلیج رسپانس جانی چاہیے، اٹ ول بی سونر دین لیٹر اور ناٹ ایٹ آل؟ ناٹ ایٹ آل والی تو بات جو ہے اس کو تو میں انڈورس نہیں کروں گا. ٹائمنگ کی بات کے اوپر ویریشن ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ سچویشن جو ہے یہ اتنی اوپن ہینڈڈ ٹالریٹ نہیں کی جا سکتی جو ہے. تو آر وی ٹاکنگ ویکس، منتھس، ڈیز؟ میرا تو خیال ہے کہ یہ رمضان آ رہا ہے، رمضان میں جو ہے اس سے پہلے کوئی نہ کوئی 10-12 دن ہیں یا اگلے 15. یہ میں جسٹ اسپیکولیٹنگ، میری کوئی انفارمیشن بیسڈ کمنٹ نہیں ہے، لیکن اس کو جتنا جلدی ہونا چاہیے. رمضان سے پہلے کا پیریڈ آپریشن وائز بڑا کریٹیکل ہو سکتا ہے. نہیں میں مالک یہ کوئی ڈیڈ لائن میں نہیں دے سکتا، نہ میری پوزیشن ہے ڈیڈ لائن دینے والی. لیکن میں یہ کہوں گا جتنی جلدی ہو سکے ہمیں اب جو اس کا کوئی نہ کوئی رسپانس جو ہے دینا پڑے گا. یہ انڈرسٹینڈیبل بات تھی کہ وہ اسپیسیفک ڈیٹس نہیں دے سکتے تھے، لیکن انڈیا انہوں نے صاف دے دیا تھا کہ کیا ہوگا، کس طرح ہوگا. ان دا مین ٹائم اوور دا ویکینڈ پلاننگ کمیشن نے ایک رپورٹ دی ہے، بڑی ہی الارمنگ رپورٹ ہے، اور یہ سرکاری فگرز ہیں، یہ ابھی کم بتائے گئے ہیں. مثلا اس میں ان امپلائمنٹ ریٹ جو بتائی گئی ہے 7.2% ان امپلائمنٹ ہے، جو اس سے کوئی 3 گنا زیادہ ہے جتنے اکانومسٹ ہیں دوسرے. لیکن 3-4 بڑی باتیں ہیں جو شیئر کرنی ہے آپ سے، بڑی ضرورت ہے. سرکار کے اپنے مطابق پچھلے 11 سال میں سب سے زیادہ ایڈ ہو گئے ہیں. 7 کروڑ لوگ تو وہ ہیں جو غریب سے غریب ہیں، 40%. 11 کروڑ تو وہ لوگ ہیں جو بہت غریب ہیں.
7 کروڑ وہ لوگ ہیں جو غریب سے غریب ہیں، یعنی کہ خاندان کی جو کمائی انکم ہے وہ 8,500 سے بھی کم ہے، 8,484 روپے ٹو بی پریسائز۔ کون زندہ رہ سکتا 8,000 کے اندر، ایک خاندان 4-5 لوگوں کا؟ اینی وے 70 ملین یعنی کہ 7 کروڑ تو یہ ہے۔ پھر 2019 سے لے کے اب تک 32% انکریز ہوئی ہے اس کے اندر، 32% لوگ غریب سے غریب تر ہو گئے، اور جو امیر ترین اور غریب ترین لوگوں کا فرق ہے وہ 32.7% ہو گیا۔ یہ ہائیسٹ ہے ان دا لاسٹ 10-15 ایئرس۔ آفیشلی جو اس وقت بتایا گیا ہے غریب سے غریب تر وہ 29%۔ ہائیسٹ ان امپلائمنٹ ریٹ، یہ 11 سالوں کی میں فگر بتا رہا ہوں، ہائیسٹ ان امپلائمنٹ ریٹ 7.2%، اور 27 سالوں کے اندر جو اس سے زیادہ امیر اور غریب کا فرق نہیں ہوا وہ 32.7%۔ یہ ہے کے پی کے اندر جو یہ غریب کا ہوا ہے یہ 28% سے چلے گئے ہیں 35.3%، یعنی ایک ہی سال میں 1/4 اضافہ ہوا ہے وہاں پہ۔ بلوچستان میں 42% سے چلا گیا 47%، یعنی کہ ہر دوسرا شخص وہاں پہ غریب سے غریب تر کی کیٹیگری میں آ رہا ہے۔ پنجاب کا بھی یہی حال ہے، پنجاب میں بھی پاورٹی بڑی ہے، ایبجیکٹ پاورٹی بھی بڑی ہے، انکم کی بھی انیکوالٹی آپ کے سامنے بڑی ہے۔ لیکن دوسرے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ بڑے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، صاف ستھرا پنجاب بھی چل رہا ہے، ہیلتھ کے اوپر کام ہو رہا ہے، لیکن پھر 11 ارب کے جہاز بھی خریدے جا رہے ہیں۔ پہلے کہا گیا یہ پنجاب ایئر کا جہاز ہے، جو پنجاب ایئر کہاں ہے ہمیں نہیں پتا، اس کا چیف ایگزیکٹو کہاں ہے ہمیں نہیں پتا، اس کا بورڈ آف ڈائریکٹرز کہاں ہے ہمیں نہیں پتا، کمپنی کارپوریٹ ہوگی ایسی ابھی تک اس کا بھی نہیں پتا، لیکن جہاز آ گیا 11 ارب کا۔ اور پہلے تھا کہ جی یہ پنجاب ایئر کا جہاز ہے، اب اس پہ وزراء کہنے شروع ہو گئے تو پنجاب گورنمنٹ کا ہے، یہ تو ہمارا ایسٹ ہے۔ عابد شیرلی صاحب کو سنیں آج انہوں نے کیا کہا ہے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کا نہیں ہے، وہ پنجاب گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے، اور اللہ کے فضل سے وسائل ہیں پنجاب حکومت کے۔ اب جو ایک طیارہ بہت پرانا 25 سال پرانا ہو گیا تو اس کی ریپلیسمنٹ میں کون سی کوئی اتنی قیامت آ گئی ہے؟ ملک میں اور بھی بڑے ایشوز ہیں، طیارہ ایشو نہیں ہے۔ آپ طیارے سے نکل کے جن لوگوں نے ملک کا بیڑا گرک کیا ہے ان کے بارے میں بات کریں۔ باقی قیامت تو جس دن آئے گی، لیکن قیامت والے قدم ایسے ہی ہوتے ہیں جب آپ کو پرواہ نہ ہو، جب غربت بڑھی ہو، جب لوگ اپنے بچے سڑکوں پہ بیچ رہے ہوں، جب بجلی کے بل دینے کے لیے لوگ اپنے زیور بیچ رہے ہوں، اور وہ دیکھیں اہل اقتدار جو ہیں وہ 11 ارب کے جہاز لے رہے ہیں، تو ان کے لیے قیامت ہی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں بات نہیں رک رہی۔ اب بیوروکریسی ہمیشہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، بتاتی ہے وہ وزیر اعلیٰ کو کس طرح نیا جہاز لینا ہے، کیسے کیا کرنا ہے۔ اب بیوروکریسی کی بھی آپ عیاشیاں دیکھ لیں۔ اب وہاں پہ نیا ٹرانسپورٹ پالیسی آ گئی ہے، اس کے اندر چیف سیکرٹری صاحب، آئی جی صاحب، اب ان کے لیے دیکھیے کیا کیا ہو رہا ہے۔ ایک سرکاری آفیشیل وہیکل، ایک ٹورنگ وہیکل ٹور پہ جو جائیں گے، ایک پرسنل یوز وہیکل۔ اچھا، جو آفیشیل وہیکل ہے وہ 2800 سی سی ہے، جو ٹورنگ وہیکل ہے وہ 4700 سی سی، یعنی کہ یہ کروزر جو 8 سے 12 کروڑ کا یہ آتی ہے۔ یہ آپ کی فوٹوز آپ دیکھ رہے ہیں۔ پرسنل یوز وہیکل بھی ایک ہے، وہ بھی 1800 سی سی ہے۔ آپ کی کرولاز وغیرہ 1300 پہ ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر پرسنل یوز کے لیے 300 لیٹر پہ پیٹرول بھی ہے، سرکاری کے لیے 500 لیٹر پیٹرول ہے۔ اچھا، یہ لسٹ یہاں نہیں رک رہی، صرف گریڈ 17 کے افسران پنجاب میں آپ 1300 پہ رکیں گے، یعنی کہ کرولا، ہونڈا وغیرہ 1300 پہ وہ رکیں گے، جو آپ عام آدمی پاکستان میں ساری زندگی لگا کے بڑی شیخی مار کے کہتا ہے میں نے کرولا لے لی، میں نے ہونڈا لے لی۔ یہ وہاں پہ گورنمنٹ شروع ہو رہی ہے کرولا ہونڈا سے۔ اور باقی جو ہیں 19 والے 1600 1800 2800 250 300 پیٹرول، سرکار کے ان لمیٹڈ پیٹرول۔ اب کمپیئر کر لیں کہ ساتھ انڈیا اور بنگلہ دیش میں کیا ہو رہا ہے، جو جہاں کی اکانومی بھی ٹھیک ہے، جہاں کے نظام ٹھیک چل رہے ہیں، اور بنگلہ دیش کو پنجاب میں ہم کہتے تھے سارے ویسٹ پاکستان میں ہمارے جی سڑکوں سے ہمیں پٹ سے اس کی بو آتی ہے، اور ہم بڑا کما رہے ہیں، پال رہے ہیں اس پاکستان کے لوگوں کو، وہ ہمارے سے آگے چلے گئے۔ اب وہاں پہ دیکھ لیں، انڈیا میں ہمارے سے 5 گنا بڑی اکانومی ہے، ہمارے سے بہت بڑی بیوروکریسی ہے، ان کی ایفیشنسی آپ کے سامنے ہے۔ وہاں پہ سینئر آفیسر، سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری فیڈرل گورنمنٹ، اس کو ایک گاڑی ملتی ہے پول میں سے، سٹاف کار کا پول ہوتا ہے، اس میں سے اس کو ایک گاڑی ملتی ہے۔ مڈ سائز پالیسی میں لکھا ہوا ہے، مڈ سائز گاڑی ہے جو 6 لاکھ انڈین روپے کی سیلنگ ہے۔ ہماری گاڑی کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ 8 کروڑ 9 کروڑ
12 करोड़ मिनिमम 2.5 करोड़ प्लस की गाड़ियां हमारे बाबुओं को दी जा रही हैं अब वहां पे ये है और मैक्सिमम लिमिट 250 उसके भर और फोकस उन्होंने किया हुआ है कि 250 लीटर्स पर मंथ किया, इससे ऊपर खर्चेंगे तो आपको स्पेशल अप्रूवल्स देना पड़ेगा। बांग्लादेश के अंदर जनाब आपको अगर आपने पर्सनल यूज की गाड़ी लेनी है तो आपको इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं पाकिस्तानी 61 लाख रुपए का, आप उसमें अपना लोन लेकर कर सकते हैं। जो सरकारी गाड़ी है आपको वो देते हैं 50,000 टका, हमारे इस वक्त तकरीबन कोई 2 रुपये 28 पैसे का 1 टका बन रहा है, तो 1,14,000 जिसके अंदर आपने गाड़ी मेंटेन करनी है, फ्यूल डालना है, अपने ड्राइवर की तनख्वाह भी देनी है। और उन्होंने कहा उनकी पॉलिसी का फोकस है और के फोकस ऑन पर्सनल सब्सिडीज लोन रादर देन डायरेक्ट हाई लग्जरी फ्लीट्स। ये इनके मैं पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा हूं। हमारे यहाँ लग्जरी है, ऐसे लगता है ये जो आज फैसिलिटीज मिल रही हैं पंजाब में ये इंग्लैंड में नहीं है, ये यूएस में नहीं है, किसी यूरोपियन मुल्क में नहीं है, इवन कंट्रीज लाइक जिनके मिजाज हमारे से मिलते हैं टर्की वगैरह वहां भी नहीं है। सो ब्यूरोक्रेसी इज हैविंग अ फील्ड डे, सीएम एंड एवरीबडी इज हैविंग अ फील्ड डे। एयरलाइन पता नहीं कहां है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पता नहीं कहां है। 11 अरब का जहाज है आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कल तक हमें कहते थे एयरलाइन का, आज वो कहते हैं पंजाब गवर्नमेंट का। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अब आ जाए पॉलिटिक्स पे, हो क्या रहा है? लगता है यह दोनों साइड सियासत कर रही हैं, वो भी नहीं पीछे हटते। पीटीआई वाले इमरान खान की सेहत वाले के ऊपर से गवर्नमेंट कहती है हम इलाज करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। गवर्नमेंट भी उनकी 1-2 चीजें नहीं मानती कि यार आप प्राइवेट डॉक्टर्स को जाने दें, मिलवा दें, सब नीयत अच्छी है। प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर? हर कोई अपनी अपनी ट्वीट दे रहा है, अपनी अपनी दोनों साइड्स अपनी अपनी पॉलिटिक्स कर रही हैं। बट ज्यादा मलबा इसमें टू बी वेरी ऑनेस्ट गवर्नमेंट पे पड़ता है कि आराम से वो बहस आधे घंटे में खत्म हो सकती है अगर आप उनके चले छोड़ दें फैमिली को, उनके पर्सनल फिजिशियंस को दिखाने दें। एनीवे इन तमाम चीजों पे बात करते हैं। सलमान अकरम राजा साहब हमारे साथ हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के। अस्सलाम वालेकुम सलमान। सलमान साहब 2-3 चीजें, एक तो हम सुन रहे हैं कि शायद गवर्नमेंट ने फैसला ये हो गया है कि आपके जो 2 डॉक्टर्स हैं, नॉट नौशेरवां बरकी लेकिन प्रोबेबली फैसल सुल्तान और डॉक्टर आसिम, दे माइट बी अलाउड टू सी खान साहब इन द नियर फ्यूचर। उसका मुझे बताएं कि उससे अगर हो जाता है विदाउट फैमिली, अगर वो भी मिलाते हैं, इज दैट गुड इनफ आप लोगों के लिए? और सेकेंडली ये जो इतने इख्तलाफात हो गए हैं, जब पार्टी के अंदर इतना इंतशार होगा तो आप एक यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट को कैसे देंगे एजुटेशन वगैरह में? इन दोनों का जरा मुझे बताइए। शुक्रिया। देखिए जहां तक ताल्लुक है डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान को खान साहब तक रसाई देने का, वो हमारे मुतालबात में से एक है। हमारे 3 बुनियादी मुतालबात हैं जो हम समझते हैं बिल्कुल इंसानी सतह पे जायज हैं। एक ये कि खान साहब को शिफा इंटरनेशनल मुंतकिल किया जाए ताकि उनका मुकम्मल चेकअप हो वहां पे। ये बात सिर्फ उनकी आंख की नहीं है, आंख में क्लॉट आया, इसकी कोई वजह है, क्यों खून में क्लॉटिंग हुई है, इसका जवाब हमें चाहिए। इसका डायग्नोसिस जो है, इसकी जो मुकम्मल तिब्बी तफ्तीश है वो करना इंतहाई जरूरी है। खान साहब पहले भी वो तो आपके जब डॉक्टर्स जाएंगे फिर मेडिकल बातें तो वो कर ही लेंगे ना, ऑब्वियसली। नहीं देखिए मैं अर्ज करूं, डॉक्टर तो अगर जाते हैं उनसे मिलने, जेल में जाते हैं तो वहां वो क्या करेंगे? ये अच्छी बात है, उनसे हाल अहवाल का पूछ लेंगे। लेकिन जो हमारी बुनियादी तशवीश है कि खान साहब का ब्लड टेस्ट हो, दीगर उनके टेस्ट हो, जो हमें खतरात हैं, जो हम जानना चाहते हैं कि उनकी सेहत में ये अबतरी क्यों आई, वो नहीं हो सकेगा। वो इतना पूछ लेंगे कि आपकी तबीयत कैसी, ऐसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन उससे बात हल नहीं होगी। और इसी तरह जो खानदान की रसाई है, वो तो जेल मैनुअल में भी एक बुनियादी हक है। जेल मैनुअल ये कहता है कि जब कोई बीमार पड़ता है कैदी, तो पहला काम जो आपने अगर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होती है, सलमान लेट मी बी मोर प्रिसाइज, अगर हॉस्पिटल में वो ले जाते हैं, हॉस्पिटल में सारे चेकअप्स होते हैं और आपके डॉक्टर्स भी मौजूद होते हैं, तो उसके बाद भी एहतजाज जारी रहेगा इस बात पे सिर्फ कि फैमिली नहीं मिलने दी जा रही? इस फैमिली का मिलना एक बुनियादी हक है उनका, नहीं, वो हक कोई नहीं डाउट कर रहा। मैं तो आपसे किसी मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें आप थोड़ी सी वो चूरन दे दें तो हम खुश हो जाएं। ये तीनों बातें बुनियादी हैं और अहम हैं। शिफा इंटरनेशनल में उनका एडमिट होना, उनका मुकम्मल चेकअप होना, उनके अपने जो जाती मालिजीन हैं उनका मुतमईन होना और खानदान से उनकी मुलाकात, ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ मरबूत हैं। अगर इसमें से एक देते हैं या 2 देते हैं तो हम तीसरे मुतालबे से दस्तबरदार हरगिज नहीं होंगे। अच्छा, अब एक एहतजाज चल रहा है, गवर्नमेंट भी अपनी जगह खड़ी हुई है, एक स्टेलमेट हो गया है, बस ऐसे ही चलता रहेगा। आप कभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बाहर बैठेंगे, कभी पार्लियामान के बाहर बैठेंगे,
اور بس چلتا رہے گا, گورنمنٹ بھی اپنی جگہ بیٹھی نہیں یہ ہوگا. دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے. پوری دنیا اس وقت جو ہے اس معاملے کو دیکھ رہی ہے, انگلی اٹھا رہی ہے. وہ ماضی کے کرکٹ کے کپتان ہوں یا یونائٹڈ نیشنز کی اسپیشل ریپورٹر ہوں آن ٹارچر اینڈ آن ہیلتھ, ہر جگہ سے آواز اٹھ رہی ہے کہ جو خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے, عمران خان صاحب کے ساتھ, یہ غیر انسانی رویہ ہے. ان کی فیملی کو ان سے دور رکھنا اس کا حصہ ہے. لہٰذا یہ بات چلے گی. میں نہیں سمجھتا کہ فیملی کو بہت دیر اب دور رکھا جا سکے گا. بالکل یہ تقاضا جاری ہے. یہ بتائیں انشاءاللہ جو رہائی فورس اچانک اناؤنس کی تھی عمران خان رہائی فورس چیف منسٹر کے پی نے, اور پھر آپ کے اپنے بھی بہت سے لیڈران نے اعتراض کیے, اور آپ کی پارٹی کے لوگ تو آن ریکارڈ بھی مانتے ہیں کہ ہاں ڈفرنس آف اوپینین تھی. کیا آپ سے کوئی ڈسکس ہوا تھا؟ کیا وہ رہائی فورس بن رہی ہے اسپیشل جی فورس؟ بالکل بن رہی ہے. اس پہ ہم تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں. پولیٹیکل کمیٹی کا ایک سیشن اس پہ ہو چکا ہے. یہ بات بہت عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی کہ ہمیں تمام اپنی ونگز کو ایک مربوط انداز میں آگے لے کے چلنا ہے. انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے, انصاف یوتھ ونگ ہے, ہماری ویمنز ونگ ہے, مائنورٹیز ونگ ہے, ہمارے ٹریڈرز ہیں, کسان ونگ ہے. تو آپ کے پہلے اتنے پاور سینٹرز ہیں آپ کی پارٹی میں. ایک علیمہ خان پاور سینٹر ہے, ایک بشرا بی بی پاور سینٹر ہے, پھر چیف منسٹر اپنے پاور سینٹر ہیں, آپ سیکرٹری جنرل وغیرہ آپ ایک پاور سینٹر ہیں. یہ ایک نیا پاور سینٹر نہیں بن جائے گا؟ اور یہ انتشار پارٹی کے اندر کیسے ختم ہوگا؟ نہیں کوئی انتشار نہیں ہے. دیکھیں پارٹی کا ایک شخص اگر کوئی جملہ کس دے کسی دوسرے کے حوالے سے تو وہ ایک ذاتی نوعیت کی بات ہے. وہ پارٹی کی پالیسی کے حوالے سے انتشار نہیں ہے, پارٹی کے نصب العین کے حوالے سے انتشار نہیں ہے. پارٹی بالکل واضح ہے, متحد ہے, اور اس فورس کا مقصد ہی یہ ہے کہ پارٹی کے تمام جو ذیلی ادارے ہیں یا ونگز ہیں ان سب کو یکجا کیا جائے, مربوط کیا جائے, تاکہ سب مل کر کام کریں. گورنمنٹ کا خیال ہے کہ آپ یہ ایک ملیٹنٹ ونگ بنا رہے ہیں, ایک ملیشیا بن جائے گا آپ کے اندر؟ نہیں بالکل نہیں, بالکل یہ لغو بات ہے. ہمارا تمام جو عمل ہے وہ سیاسی ہوگا, آئینی ہوگا, جمہوری ہوگا. بالکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیا کرے گا یہ رہائی فورس؟ کیا کرے گی جو آپ کی پارٹی نہیں؟ دیکھیں میں عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں اس میں یوں ہے کہ بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو اس وقت اپنے آپ کو سائیڈ لائنز پہ سمجھتے ہیں. وہ خان صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن ان کو جو ہماری اس وقت کی تنظیمیں ہیں ان میں موقع نہیں مل رہا. تو ہم انہیں کہہ رہے ہیں آؤ شامل ہو, اس فورس کا بھی حصہ بنو, انصاف اسٹوڈنٹس کا بنو, یوتھ ونگ کا بنو, ویمنز ونگ کا بنو. تو اس کا لاسٹ کوسچن, لاسٹ آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم ویری کوئکلی. خان صاحب سے ملاقات آپ کی نہیں ہو رہی, خان صاحب سے فیملی کی ملاقات نہیں ہو رہی, کسی کی نہیں ہو رہی, تو اس ونگ کا پھر جو ہیڈ ہے وہ آپ چنیں گے, گور خان چنے گا, کون چنے گا؟ نہیں ہماری پولیٹیکل کمیٹی بیٹھے گی, اس میں ہم بالکل مشاورت کریں گے اچکزئی صاحب کے ساتھ, علامہ ناصر کے ساتھ. لیکن یہ پی ٹی آئی کا ایک اندرونی معاملہ بھی ہے, لہٰذا پولیٹیکل کمیٹی ہی اس کا فیصلہ کرے گی. لیکن ہم بڑی مشاورت کریں گے. یہ کب تک بنے گی, کب تک بن جائے گی؟ دیکھیے یہ ایک اگلے چند دنوں کی بات ہے, ایک ہفتہ بھی اس میں لگ سکتا ہے. لیکن اس میں کوئی آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے. ہماری تمام جو ونگز ہیں وہ موجود ہیں, وہ کام کر رہی ہیں, ان کو مربوط کرنا مقصد ہے. یہ مربوط ہوتی چلی جائیں گی. ایک طرح سے یہ فورس موجود ہے, وہ ہم سمجھتے ہیں مختلف ونگز میں اس وقت پھیلی ہوئی ہے, ان تمام کو مربوط کرنا ہے, یہ عمل ہے. یہ بہت شکریہ سلمان, آپ کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ ہیں اختیار ولی صاحب, پی ایم کے سینئر لیڈر ہیں اور پرائم منسٹر کے کوآرڈینیٹر ہیں. شفیع جان ہیں اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پی سی ایم کے پی, ان سے ہی بات کرتے ہیں. اختیار آپ سے شروع کرتا ہوں. ایک تماشا ہی بن گیا, لیکن ہیونگ آپ نے کہا جی ان کی وجہ سے ڈیلے ہوا ہے. وہ آج علیمہ خان نے بھی, صاحبہ نے بھی کیا ٹویٹ, انہوں نے کہا آپ ہمارے پہ کوئی ڈیلے ڈال رہے ہیں, ہمارا مطالبہ کیا تھا فیملی کے ممبرز چلے جائیں, ہمارے پرسنل ڈاکٹر چلے جائیں, آپ کہتے ہیں ہم علاج کرا رہے ہیں, ہسپتال بھی لے جائیں گے, سب کچھ ہوگا. وائی دس پالیٹکس؟ کیا یہ میسج آپ دینا چاہ رہے ہیں کہ عام لوگ یہ سمجھیں گے یہ پارٹی بالکل امپوٹنٹ ہو گئی ہے, زچ ہو گئی ہے, یار یہ تو اپنے لیڈر کی آنکھ نہیں دکھوا سکتے, یہ انقلاب کہاں سے لائیں گے؟ از دس دا ریزن؟ اور مجھے ریزن سمجھ نہیں آتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیں انقلاب والی باتیں جو ہے نا, وہ تو یہ پہلے بھی اپوزیشن میں تھے, پھر حکومت میں آئے, انقلاب کہاں سے آیا وہ تو بات ہی مک گئی ہے کہ انقلاب سے انقلاب کوئی نہیں آنے والا. اب بات آتی ہے نا اس پہ علاج, اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں. یہ دیکھیں کہ کیا حکومت نے اپنی رسپانسبلٹی دکھائی کہ نہیں دکھائی. جس بندے کو علاج کرانا تھا اس کے علاج میں کوئی کمی تو نہیں ہے, اس میں کمی کوئی نہیں ہے. ڈاکٹر کو دکھایا, یار آپ کہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں
آپ چلے میں کہتا ہوں آپ بالکل سچ بول رہے ہیں تو سچ آنے دیں, لے جائیں ان کے ڈاکٹر. میں اسی طرف دنیا کیوں گر رہی ہے؟ اب اسے دوسری طرف آ رہا ہوں نا. ایک سائڈ اس کا یہ ہے کہ علاج کیا, فرسٹ کلاس کیا, بیسٹ میڈیکل پروٹوکول جو تھا وہ اڈاپٹ کیا گیا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. اب دوسری سائڈ پہ آ جائیں کہ کون گیا, کون نہیں گیا, کون نہیں مل سکا. علیمہ باجی نے, ان کی پارٹی نے ڈاکٹروں کے نام دیے, ندیم قریشی ان کی فرمائش پہ شامل ہوا. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ایک وقت پر انہوں نے قاسم زمان کا نام دیا, اور قاسم زمان کو ہم نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آ جائیں. انہوں نے دیا تھا, جنہوں نے دیا تھا. میں نے خبر دی تھی کہ قاسم زمان کے نام پہ گورنمنٹ نے اوکے کیا ہے, لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ نام آپ نے خود ہی ڈالا ہے. نہیں, ہم نے نہیں ڈالا تھا. ہمارا قاسم زمان کے ساتھ قاسم زمان کا نام آپ لوگوں نے دیا تھا. انہوں نے ڈالا تھا. ہم نے 2 نام دیے تھے, ڈاکٹر عظما کا اور ڈاکٹر نوشیروان کا. اچھا, انہوں نے قاسم زمان پہ گورنمنٹ نے خود ایگری کیا. جو ہم علیمہ آپا نے نام دیے ہیں وہ ڈاکٹر عظما کا تھا اور ڈاکٹر نوشیروان کا تھا, جس پہ یہ ایگری نہیں کر رہے. نہیں سر, ایسا نہیں تھا. قاسم زمان کا نام ان کی طرف سے چلے میں کہتا ہوں ہم شیراں کو بھی چھوڑ دیں, اپنی طرف آپ سے بہنوں کو بھی چھوڑ دیں, آپ ذاتی ڈاکٹر کو جانے دیں. آپ فیصل سلطان تھے, نہیں ڈاکٹر فیصل سلطان تھے, دوسرے عاصم تھے, ڈاکٹر عاصم. فیصل سلطان اتنے سالوں سے علاج کرتے رہے ہیں عمران خان کا, ان کے پرسنل لائف, اور وہ کبھی میں نے اس بندے کو سیاست میں انوالو نہیں دیکھا, کچھ نہیں دیکھا. چلے بہنوں کو چھوڑ دیں, ڈاکٹرز پہ کیا پرابلم ہے؟ علامہ راجہ ناصر عواز صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب, ان کو بلایا گیا تھا. آپ کو اس بات کا علم ہے. ٹھیک ہے, نہیں آئے. علیمہ باجی نے منع کر دیا. قاسم زمان کا نام انہوں نے دیا, پھر کہا کہ قاسم زمان نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ ریزن ذرا چیک کریں کہ قاسم زمان جائے گا تو وہ عمران کو ایک ایک بات سچی بتائے گا کہ نہ کوئی انقلاب ہے باہر, نہ مشرق مغرب پہ کوئی لاکھوں لوگوں کا جلوس کڑا ہے اڈیالہ جیل کے باہر. سو آپ کو جو حقائق ہیں وہ توڑ مروڑ کر بتائے جاتے تھے ماضی میں, اب ایسا کچھ نہیں ہے. ان باتوں سے منع کرنے کے لیے ان قاسم زمان کا نام کاٹ دیا گیا. گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ رہائی سے آئے, ملاقات سے آگے صرف ڈاکٹروں کے جا کے ان کی انسپیکشن پہ, وہ کہتے ہیں آپ بالکل تھکا دیا ان لوگوں نے آپ کو. دیکھیے بات بڑی سمپل ہے مالک صاحب, کہ یہ جو جنگ ہے یہ نظام کے خلاف جنگ ہے. جتنی بڑی جنگ ہوگی اتنی زیادہ مشکلات ہوں گی, اور جو رویہ ہے اس حکومت کا وہ تو آمریت میں بھی ایسا رویہ ہم نے نہیں دیکھا. تو نظام کے ساتھ تو آپ بار بار کہتے ہیں ہم بات کرنا چاہتے ہیں. آپ سن تو لیں نا, آپ سن تو لیں. اس نظام کو چینج کرنے کی ہی یہ جنگ ہے نا. نظام کے خلاف ہی 1000 دن سے زیادہ ہوں گے عمران خان صاحب کو. کیا پاکستان کی تاریخ میں ایسی جیل کسی نے گزاری؟ بیٹوں سے بات نہیں ہو رہی, بہنوں سے ملاقات نہیں ہو رہی, وکیل ملنے نہیں دیے جا رہے, نام پہ پابندی, پارٹی پہ پابندی, پارٹی کے نشان پہ چھینا گیا, پوسٹر پہ پابندی, تصویر پہ پابندی. اس کے باوجود وہ 1000 دن سے چٹان کی طرح ڈٹا ہوا ہے. اور باہر حکومت کا جو رویہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے طبی سہولیات کے لیے جو ہوا اس کے ساتھ اکتوبر سے لے کے آج تک یہ قاتلانہ حملے ہوئے ان پہ. میں دونوں سے وقت تھوڑا ہے, میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں دونوں سے سیریسلی, مجھے سمجھ نہیں آتی. اب ایک سٹیل میٹ ہے, آپ کہتے ہیں ہمیں ملائیں, ورنہ وہ کہتے ہیں ہم نہیں ملائیں گے, جو کرنا ہے کر لو. اب کیا ہوگا؟ آپ سڑک کو آپ نہیں روک گرم نہیں کر پا رہے, آپ کی پارٹی میں اتنے گروپنگ ہو گئی ہوئی ہے. ہم اپنا بنیادی حق مان رہے ہیں. یہ بنیادی حق ہے عمران خان صاحب کا. کیا نواز شریف کو پاکستان کے اندر جو اسپتال میں منتقل کیا گیا تھا, کیا مریم نواز کو اگلا کمرہ نہیں دیا گیا تھا؟ لیکن کیا ڈاکٹر عدنان خان نے تو آج چیف جسٹس صاحب کو بھی رگڑ دیا. انہوں نے کہا اٹ از ایکسٹریملی انفارچونیٹ کہ چیف جسٹس جیا افریدی صاحب نے سیٹسفیکشن دے دی ڈاکٹروں کی وزٹ اجالا, اور کمپلیٹلی ڈس ریگارڈیڈ فیملی کی لافل اینڈ لیجٹیمیٹ ڈیمانڈس. گورنمنٹ کو کہتی واٹ آر دے ہائیڈنگ. وہ تو آپ جن سے آپ کو ریلیف ملنی ہے کورٹس کو, ان پہ آپ اعتراض کرتے ہیں. سن لیں, ان پہ آپ اعتراض کرتے ہیں. فوج سے آپ کہتے ہیں بات کریں, آرمی چیف کے اوپر بہنیں جو ویسے ایسی باتیں کرتی ہیں, ان کے ساتھ یہ کہتے ہیں ہمارے سے بات کریں, آپ کہتے ہیں آپ سے بات نہیں کرنی. تو پھر آپ اس گھڑے میں سے نکلیں گے کیسے؟ دیکھیں آپ کورٹس کا رویہ دیکھ لینا. آج ہم سپریم کورٹ کے باہر بیٹھے ہوئے تھے, اس سے پہلے 200 پارلیمنٹیرین نے ایک پٹیشن سائن کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں, وہ نہیں لگائی, نہیں سنی گئی.
پشاور میں جب لوگ خود سے نکلے ہوئے تھے اور پورے شہراؤں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک عام آدمی پٹیشن لے کے جاتا ہے, پشاور ہائی کورٹ اس کو سنتا ہے, اس پہ فیصلہ بھی آتا ہے اور اگلے 24 گھنٹوں میں آئی جی کو بلا کے امپلیمنٹیشن کی بات بھی ہوتی ہے. جہاں سے تحریک انصاف کو پینلائز کرنا ہو تو وہاں پہ کورٹس ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں. جہاں سے ہم اپنے لیے آسانی کا راستہ ڈھونڈتے ہیں تو ہمارے اوپر دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ پتہ ہے انصاف نہیں ملنا تو کیوں جا رہے ہیں وہاں؟ تو کون سا راستہ اختیار کریں؟ چل راستہ آپ بتا دیں. چلے آپ بتائیں. کورٹس آپ کے لوگ تو کیا, آپ کے گڈا پور صاحب نے بھی کہا کہ احتجاج واحد راستہ ہے. تو بالکل ہم یہ ذہن نشین کر چکے, رمضان کے بعد یہی ہوگا. وہ کیا بنا؟ وہ آزادی فورس بنائی تھی, رہائی فورس, وہ سی ایم نے ایسے ہی کہہ دیا, وہ آپ کی ساری پارٹی کھڑی ہوگی کہ کوئی سی ایم وہ رہائی فورس. پہلی بات یہ ہے کہ رہائی فورس کے اناؤنسمنٹ کے بعد حکومت کی کیمپ میں کھلبلی مچی ہوئی ہے. آپ کی پارٹی میں کھلبلی زیادہ بڑی مچ گئی ہے. آپ سنیں مالک صاحب, اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری سہیل آفریدی صاحب کو دی گئی ہے. سہیل آفریدی صاحب کی ذمہ داری ہے تو سہیل آفریدی صاحب کی ہی مرضی ہے کہ وہ اس اسٹریٹ موومنٹ کے لیے کون سی ایک حکمت عملی تشکیل دیتے ہیں. پیچھے کیوں ہٹے ہیں اس بات سے؟ کون پیچھے ہٹا ہے؟ بن رہی ہے, بالکل بنے گی. عمران رہائی فورس بنے گی, بالکل بنے گی. اچھا, اس پہ بالکل ہمارے پارٹی کے اندر اس پہ بات ہوئی ہے, پولیٹیکل کمیٹی میں بھی اس پہ بات ہوئی ہے, کچھ رہنماؤں نے اعتراض بھی لگائے ہیں, اس پہ بات ہو رہی ہے. لیکن عمران رہائی فورس پہ کام بھی شروع ہے, اس کی ممبرشپ بھی ہوگی, اس کی حل بھی ہوگا, لاکھوں لوگ بھی ہوں گے, اور سڑکوں پہ بھی ہوں گے, احتجاج بھی ہوگا. چلے جی, آخری سوال آپ سے. رہائی فورس بن گئی ہے اور بنے گی, یعنی کہ ارادہ کر لیا تو بن بھی جائے گی, تو وہ تو پھر سڑکوں پہ بھی آئیں گے. تو بہتر نہیں, اب بجائے ان کے ہزاروں بندے سڑکوں پہ, سن لیں, ان کے ہزاروں بندے سڑکوں پہ لانے سے بہتر نہیں 2 ڈاکٹر آپ بھیج دیں, جا کے وہ مل آئے, ختم ہو جائے. اچھا, یہ تو ہم کرتے ہیں, کرنے لگے. عمران خان کیا یہ جو بھی ٹریٹمنٹ ہے نا یہ ہو جائے, نہیں فیملی کی زیر نگرانی ہوگا. نہیں, ٹریٹمنٹ کیسے؟ ان کے پرائیویٹ ڈاکٹرز آئیں گے, خان صاحب فیملی کی زیر نگرانی پروسیجر ہے نا یہ ہو لینے دے, پھر اس کے بعد ان کی ملاقات بھی ہو جائے گی. کون سا پروسیجر؟ اسپتال جانا ہے. مالک صاحب فالو اپ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی چیک اپ کے لیے دوبارہ اسپتال جا رہے ہیں, فالو اپ ہے ان کا. اچھا, وہ ہوگا اس فالو اپ میں, اس فالو اپ میں ان کے وہ 2 ڈاکٹرز ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ شاید اس میں شامل ہو جائے, ادروائز اس کے بعد انہوں نے شامل ہو جانا ہے, ان کی ملاقات ہو جائے گی ان کی تسلی کے لیے. لیکن مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس پروسیجر میں بھی آ جائیں, اگر نہ ہو تو اس کے ڈیفینیٹلی اس کے بعد آ جائے. اوکے, یہ فیصلہ ہو گیا. اب سن لیجئے جی, بتاتا ہوں. ایک تو یہ رہائی فورس جو ہے نا, میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے تسی دہائی فورس بنے ہوئے ہو, دہائی فورس جو ہے نا یہ رہائی فورس نہیں بنا سکتی. سڑک وڑک گرم کرنا یہ اب آپ کے بس کی بات ہے ہی نہیں. عدالت آپ کو وہ چاہیے جو بابا رحمتے والی عدالت تھی. فائزی سوالی آپ کی عدالت کیسی؟ وہ نہیں رہی. ویسے دونوں کے پاس اپنی عدالتیں تھیں. فائزی سوالی عدالت ٹھیک بھی تھی. مجھے ذرا تھوڑا سا بولنے دیں. اگر ان کے پاس تھی تو آپ کے پاس بھی تھی. دیکھیے, ہمارے میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے. آپ نے ہمارے پنجاب کے ہوائی جہاز کا ذکر کیا. ہمارا تو وہ جہاز ہے جو آپ کو کہیں نظر آ جائے گا. ان کے تو ہوائی درخت ہیں وہ کہیں نظر نہیں آتے, ان کے ہوائی ڈیم ہیں وہ کہیں دکھتے نہیں ہیں, ان کا ہوائی انقلاب ہے وہ کبھی آتا نہیں ہے, اور پتہ نہیں سارا نظام ان کی ساری اسکیم ان کی ہوائی. لیکن میرے دل کو زیادہ خوشی غائب رکھو گیا ہے حاضر جہاز سے زیادہ. 11 ارب جسٹیفائی نہیں ہوتا. سر میں ایک بات بتاتا ہوں, جسٹیفائی کرنے یا نہ کرے وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن وہ پبلک پراپرٹی ہے, پنجاب گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے, جاتی عمرہ میں نہیں کڑا ہوا. پبلک استعمال, پبلک پراپرٹی نہ کہیں, پبلک پراپرٹی کیسی وی وی آئی پی موومنٹ کے لیے ہے. نہیں, پبلک کے نام نہ ڈالیں, ہمارے پیسے سے خریدی ہے, پبلک کا پیسہ ہے, پراپرٹی. یہ بتائیے جو رولر ہوتا ہے یہ کون آدھی پبلک میں سے نہیں ہوتے, یہ پبلک کے ریپرزینٹیٹو نہیں ہوتے, انہیں کی ہوتی ہے نا. ایک میں سے جواب مجھے دینا پڑے گا. ذرا مجھے پرائم منسٹر لینا, اگر پرائم منسٹر یہ جہاز لینا, آرمی چیف یہ جہاز لینا, مجھے سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنل ٹریول کرنا. میں ابھی جسٹیفائی, ہر چیز جسٹیفائی ہونی چاہیے. 11 ارب کا جہاز جسٹیفائی نہیں ہوتا ہے. اچھا, کبھی بھی آپ اس کو بیچنا چاہیں, اس میں اضافہ کرنا چاہیں, ہاں ایک بات ہے جو عظما بخاری نے کہا وہ نہیں کہنا چاہیے تھا, اتنے گٹس ہم میں ہیں. اب اس میں بات میں ذرا سن لیں پیارے, وہ ایئر لائن جو بھی ہے نہیں اس کی کہانیاں, اس کی تعریفیں تھوڑا جیسے لاسٹ 30 سیکنڈ ختم ہو گیا میرا. نہیں, مجھے 1 منٹ دیں گے. 2 قدم واپس لے لیں, اپنی پوزیشن چینج کریں. جس راستے پر آپ جا رہے ہیں آپ یقین کریں کہ اس پہ آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا. انہوں نے خبر دی ہے, آپ کے پاس کچھ نہیں آنے والا. آپ یہ فیصلہ ہو گیا ہے,
पीछे। کہ پرائیویٹ ڈاکٹرز عمران خان صاحب کے دیکھیں گے, ان کو ہو سکتا ہے اگلے پروسیجر میں دیکھ لیں یا اس کے فوراً بعد, لیکن یہ فیصلہ ہوگا. اختیار صاحب سمیت ان کی جتنے بھی نمائندے ہیں وہ روز کوئی نہ کوئی دعویٰ کرتے ہیں اور جھوٹے ثابت ہو جاتا ہے, یہ بھی دیکھ لیں گے. 1700 ارب کی قرضدار ہے پنجاب, 1700 ارب کی قرضدار ہے پنجاب حکومت. میڈیکل آن ویل جو ہے وہ کا تباہ ہو گیا ہے, ایجوکیشن آؤٹ سورس کر دی گئی ہے, ہیلتھ آؤٹ سورس کر دیا گیا ہے, صاف ستھرا کے بلز آ گئے ہیں, وہ کرپشن کا نیا سکینڈل ہے. 11 ارب کا جہاز لیا ہے, 11 ارب کا جہاز لیا ہے, PIA کو 10 ارب میں بیچ کے 11 ارب کا جہاز لیا, جو 19 سیٹیں ہیں, 17 ان کی سیٹیں ہیں, 17 سیٹوں کے مطابق 19 سیٹ اس میں ہے, جو 2 سیٹیں رہتی ہیں عظما بخاری جیسے لوگ باہر جائیں گے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. کم از کم آپ نے ایک اچھی خبر سنائی ہے کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ڈاکٹرز اگر اس پروسیجر میں نہیں دیکھتے تو اس کے فوراً بعد گورنمنٹ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ دونوں ڈاکٹرز ان کے پرائیویٹ خان صاحب کا معائنہ کریں گے. یہ آپ نے ہمیں اچھی خبر سنائی ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آگے سے اسد عمر صاحب سے بات کریں گے کہ کس طرح جسٹیفائی ہوگا یہ بیوروکریسی کی شاہ خرچیاں, گورنمنٹ کی شاہ خرچیاں پنجاب میں. اس بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو دا شو. انٹرو میں نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. 11 ارب کے جہاز خریدے جا رہے ہیں. اگر دیکھا جائے تو غربت میں اور بھی اضافہ ہو گیا. شدید غربت کے جو شکار ہیں ان میں بہت اضافہ ہو گیا. ویسے تو تقریباً آدھی آبادی ہماری سطح غربت سے نیچے. ساتھ ہی ہم نے یہ بھی آپ کو بتایا کہ بیوروکریٹس کی عیاشیاں وہ بھی آپ کے سامنے. بنگلہ دیش, انڈیا, جہاں کی اکانومی بھی ٹھیک چل رہی ہے, جہاں کی ایفیشنسی ٹھیک ہے, وہاں کچھ نہیں ہو رہا, لیکن یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو میگا انڈیکیٹرز آتے ہیں وہ بڑے پازیٹیو ہیں. انٹرنیشنل ریٹنگز بھی بہتر ہو رہی ہیں. فچ ہو گیا, موڈیز ہو گیا, اس کے علاوہ بڑی اچھی رپورٹس دے رہے ہیں انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی. تو اگر معیشت اتنی بری ہے تو پھر لوگوں کا اس سے اتنا برا اچھی جا رہی ہے بقول گورنمنٹ کے, تو پھر عام لوگوں کا حال بد سے بدتر کیوں ہوتا جا رہا ہے. اس سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فارمر فیڈرل منسٹر فار فائنانس. السلام علیکم اسد. وعلیکم السلام. سر یہی سوال آپ سے ہے. جب ہم میگا انڈیکیٹرز دیکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, لیکن جب ہم یہ فیکٹس دیکھتے ہیں غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے. جو امیر اور غریب کا فرق ہے وہ خوفناک حد تک بڑھ گیا ہے. جو دیہی غربت ہے وہ شہروں سے بھی کوئی 10-11% زیادہ ہے. یہ واٹ از گوئنگ آن, کیسے سمجھیں اس کو؟ یہ مالک دونوں جو بات کر رہے ہیں نا, عوام جو اپنی تکلیف کی اظہار کر رہے ہیں اور جو بین الاقوامی قرضے کی ریٹنگ ایجنسیز ہیں, IMF ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں. دونوں سچ بول رہے ہیں کیونکہ دونوں اپنے اپنے پہلو سے اس کو دیکھ رہے ہیں. جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے وہ آپ کو اس بنیاد کے اوپر ریٹ نہیں کرتی کسی ملک کو کہ اس کے ملک کے عوام اچھے ہیں یا برے ہیں. وہ صرف اور صرف ایک بات کے اوپر ریٹنگ کرتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ کیا اس ملک میں اپنے قرضے واپس کرنے کی استطاعت بہتر ہوئی ہے یا خراب ہوئی ہے. اسی طریقے سے IMF آتا ہی صرف اس وقت ہے جب آپ بیرونی قرضے واپس کرنے کی اس میں نہیں رہتے پوزیشن میں, تو آپ ان کے پاس جاتے ہیں ایز لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ, اور آپ کہتے ہیں خدا کا واسطہ کوئی قرضہ دو تاکہ ہم بیرونی قرضوں پہ ڈیفالٹ نہ کریں. فارن ایکسچینج ریزروز آپ کے بڑھ گئے, ان کے پوائنٹ آف ویو سے ملک جو ہے وہ بہتر ہو گیا. لیکن یہ بہتر ہوا کیسے؟ وہ جو غربت آپ کو نظر آ رہی ہے نا, ایک تو آپ کی معاشی ترقی نہیں ہو رہی. پچھلے 3 سال کے اندر جو ہے پاکستان کی GDP کی گروتھ جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے کم رہی ہے. آج تک کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنی کم نہیں ہوئی. آمدنی لوگوں کی بڑھ نہیں رہی ہے. یہ جو آپ نے سروے کے رزلٹ بھی بتائے ہوں گے کہ 6 سال پہلے جہاں ایک گھر کی, ایک خاندان کی آمدنی ہوتی تھی, اس سے 12% کم ہے 6 سال گزرنے کے بعد. اس لیے آپ کو وہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے, اور ایک وجہ اس تکلیف کی یہ ہے جس بات پہ آپ کی تعریف کی جا رہی ہے, آپ نے تمام کا تمام بوجھ جو ہے وہ ڈال دیا ہے متوسط طبقے اور غریب عوام کے اوپر. پہلے 9 مہینے میں اس سال کے 1000 ارب روپے تو آپ نے صرف پیٹرولیم لیوی کے اوپر اکٹھا کر لیا. آپ کو پتا ہے تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس کے اوپر ٹیکس اس سال جو کلیکٹ ہو رہا ہے وہ 2 سال پہلے سے 3 گنا زیادہ ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے. تو آپ نے عوام پر بوجھ ڈالا, ادھر سے جو پیسہ آپ نے ملا اس سے ذریعے آپ نے ریزروز بلڈ کیے, بیکاز آپ کو پتا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ڈالر بائنگ کر کے ریزروز بڑھا رہی ہے. تو بیرونی جو قرضہ آپ کو دے رہا ہے وہ خوش ہے آپ سے,
اور جس کو آپ نچوڑ رہے ہیں، جس کی آپ زندگی خراب کرتے چلے جا رہے ہیں، وہ بیچارہ رو رہا ہے تکلیف میں. تو دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن اگر ہم نے 11 ارب کے جہاز لینے ہیں تو پھر پیسے تو کہیں سے اکٹھے کرنے ہیں نا اسد. وہ بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے نا جی. دیکھیں وہ اپنی ترجیحات کے مطابق بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں. ان کو اپنے بیرونی قرضے واپس کرنے ہیں، اس لیے انہوں نے بیرونی جو قرضے دینے والی ایجنسیاں ہیں ان کو خوش رکھنا ہے. انہوں نے اس بیوروکریسی جس کے ذریعے ایک حکومت کرنی ہے، جس حکومت پہ کوئی سارا پاکستان مانتا ہی نہیں کہ کوئی اخلاقی جواز ہے وہاں پہ ہونے کا، وہ پورا الیکشن بھی انہوں نے مینج کرنا ہے، اس کے رزلٹ کا کبھی مینجمنٹ کرنی ہے، تو ان کو بھی خوش رکھنا نہیں یار. تو بیچاروں کو ان کو بھی تو اپنا حصہ ملنے دو نا. یعنی ایک چیز تو بتائیں، ایک چیز پہ بڑی کم بات ہوتی ہے. میں ایک بڑا الارمنگ فگر ہے کہ 32.7% پہ جم کر گیا ہے جو انکم کا انیکوالٹی ہے. یعنی کہ امیر ترین ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب ہوتا جا رہا ہے. میں اس پہ IMF اور ورلڈ بینک کی 2 رپورٹس پڑھ رہا تھا پچھلے 2 دن میں، اور اس میں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ یہ بڑا بیڑا غرق کر دیتا ہے لانگ ٹرم اکنامک گروتھ کا. کیونکہ جو سب سے غریب لوگ ہیں وہ اپنی انکم کا بہت بڑا حصہ صرف بنیادی ضروریات پہ خرچتے ہیں، نہ وہ ایجوکیشن پہ خرچ سکتے ہیں، نہ صحت پہ. تو لانگ ٹرم آپ کی پروڈکشن ختم ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ختم ہوتی ہے. تو یہ جو اکانومی میں بہتری نظر آ رہی ہے، کیا یہ وہ فگرز کی وجہ سے ہے جو امیر ترین طبقہ زیادہ کما رہا ہے اور غریب طبقہ مارا جا رہا ہے؟ مالک میں پھر آپ سے کہوں گا نا، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ معیشت کے اندر بہتری کن اہداف کے اندر؟ اس وقت پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی شرح اس سال جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کی تاریخ کی کم سے کم پچھلے 4 سے 5 دہائی کی سب سے کم شرح ہے. یعنی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے معیشت کے اندر. جو بیرونی سرمایہ کاری ہونی ہے پاکستان میں وہ 2 سال پہلے جتنی تھی اس سے بھی آدھی رہ گئی ہے، اور آج سے 20 سال پہلے جتنی ہوتی تھی اس سے کم ہے اس وقت بیرونی سرمایہ کاری. اس وقت آپ کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ اس سے کم ہے جو 4 سال پہلے ہوتی تھی. تو بھائی سٹاک مارکیٹ بالکل ضرور اوپر گئی ہے. تو امیر لوگ جو ہیں، جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، جو چند ہزار خاندان ہیں، ان کی دولت میں ضرور اضافہ ہو رہا ہے. اس میں وہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو پاکستان کا عوام ہے، جو پاکستان کا متوسط طبقہ ہے، جو پاکستان کا غریب ہے، اس کی آمدنی گر رہی ہے. مہنگائی کا بوجھ اس سے برداشت نہیں کیا جا رہا ہے. یہ دونوں چیزیں حقیقت ہے. وہی تو میں آپ کو بول رہا ہوں نا کہ دونوں جھوٹ نہیں ہیں، دونوں غلط آپ کے خیال میں کیا 2-3 بڑی غلطیاں کیا ہو رہی ہیں؟ گورنمنٹ کہاں پہ یہ پرابلم آ رہی ہے، کس وجہ سے؟ دیکھیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا 2-3 چیزیں بڑی چیزیں جن کے اوپر جو نہیں کیا جا رہا. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ زراعت کے ساتھ منسلک ہے، اور پچھلے 2 سال زراعت کی تباہی ہو کے رہ گئی. فصلیں جو ہیں ان کی پیداوار میں کمی ہوئی ہے، اور جو قیمت ملتی تھی وہ قیمت بھی نہیں ملتی. جو گندم کے اندر ہو گیا ہے، آئی ایم شور آپ نے بھی اپنے پروگرام وغیرہ کے اندر کور کیا ہوگا، پر خرچے اڑا کے رکھ دیے بیچارے زمیندار کے. جب وہ آدھے سے زیادہ پاکستان براہ راست ہوتا ہے نا منفی طور پہ اثر انداز، اس کا پورا جو باقی معیشت ہے اس کے اوپر بھی اثر آتا ہے. آپ کی موٹر سائیکلیں بھی پھر جو ہے اس کے خریداری پہ بھی اثر آتا ہے. ہر چیز کا اس کے اوپر امپیکٹ آتا ہے. تو ایک تو سب سے بڑی جو غلطی ہے، جو زراعت کو جس طریقے سے کچل دیا گیا ہے اور کسان کو کچل دیا گیا ہے، پہلی غلطی تو میں یہ بولوں گا. دوسرا، دیکھیں جب تک آپ کی بیرونی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی، آپ کی برآمدات نہیں بڑھیں گی، تو آپ اس قرض کے دلدل سے، اس بیرونی قرض کے دلدل سے نکل ہی نہیں سکتے. لیکن اس میں 2-3 کام تو ہوئے ہیں نا. اس میں نہیں، اب یہ دیکھیں اس میں 2-3 کام تو ہوئے ہیں نا. ایکسپورٹ فائنانسنگ کے اوپر شرح 4% پہ لائے گئے ہیں، انرجی کے لیے ریلیف دیا گیا ہے انڈسٹریز وغیرہ کو، تو اس پہ کام تو ہوا ہے. یہ کام، پہلی بات تو یہ جو آپ دونوں چیزیں بتا رہے ہیں یہ پچھلے چند مہینے پہلے کی بات ہے. تو پچھلے جو 4 سال سے تباہی آئی ہے اس کا آپ نتیجہ سامنے دیکھ رہے ہیں نا. اور اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھ لیں کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ جو شرح سود پاکستان میں عمومی طور پہ ہوتی ہے، ایکسپورٹ کی انڈسٹری کو ہمیشہ اس سے کم سبسڈائز انٹرسٹ ریٹ پہ ملتی تھی. یہ کوئی نئی چیز نہیں کی ہے انہوں نے. اسی طریقے سے جو آپ بجلی کی قیمت کا بڑھا رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بجلی جو 24 اور 25 روپے کی ملتی تھی، جس کو آپ 60 روپے پہ لے گئے، اس 60 روپے سے آپ 56 روپے پہ لے ہیں. بھائی وہ ابھی بھی 2 گنا زیادہ ہے اس سے جہاں پہ آج سے 3 سال پہلے تھی. سو آپ کی وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں پروف آف دا ایٹنگ از ان آف دا پڈنگ از ان دا ایٹنگ. آپ ریزلٹس دیکھ لیں نا، ایکسپورٹس گر رہی ہیں، 4 سال پہلے سے کم ہے.
تیسری جو بڑی چیز ہے کہ جب اتنے مشکل حالات پیدا ہوتے ہیں، آپ نے گندم کی میں مثال دے دوں، اگر آپ کو چینج کرنی تھی فارمر کا، جس وقت کووڈ آیا آپ کو انڈسٹری بند کرنی پڑی نا، آپ کو کاروبار بند کرنا پڑا، لوگوں کی جان بچانی تھی، لیکن آپ کو احساس تھا کہ اس سے غریب کے اوپر، متوسط طبقے کے اوپر کتنا منفی اثر ہوگا۔ آپ نے کوئی 350-400 ارب روپے جو ہے کیش ڈسٹریبیوشن کی، آپ نے اسٹیٹ بینک کے تھرو لینڈنگ کرائی انٹرسٹ فری اسمال اینڈ میڈیم سائز بزنسز کے لیے۔ کوئی طریقہ آپ نکالتے ہیں کہ جو غریب ترین ہے، جو سب سے زیادہ جس کے اوپر منفی اثر ہوگا اس صورتحال کا، اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کوئی کوشش نہیں کی گئی۔ اور یہ تین چیزیں جو ہیں ان کی وجہ سے مل کے وہ آپ نے نتیجہ دیکھا کہ اتنی خطرناک حد تک جو ہے وہ غربت میں اضافہ اور امیر اور غریب کے درمیان ایک خطرناک اضافہ۔ تو اگر آج بھی پالیسی میجرز انیشیٹ کی جائیں تو اس کا مطلب اگلا سال 2 سال تو ابھی بھی پھر بہت سخت ہوں گے عام لوگوں کے لیے اور معیشت کے لیے۔ بالکل ایسا ہی ہے نا جی۔ دیکھیں ابھی مالک بات کی جا رہی ہے، بڑے خوشی سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس سال ہماری معیشت جو ہے وہ 3.5% گرو کرے گی۔ 3.5% کیا چیز ہوتی ہے؟ چلے میں تحریک انصاف کی حکومت کے آخری 2 سالوں کو بتا دوں، اوسط رفتار معیشت کے بڑھنے کی 6% تھی آخری 2 سال، وہاں سے ہماری 1.8% رہی۔ لیکن آپ کی معیشت کو تو وہ کہتے ہیں کہ کنزمپشن ڈریون تھی اور اس کی وجہ سے آپ لوگوں نے بوم اینڈ بس سائیکل کیا، اس پہ بھی بڑی بحث، وہ بڑی لمبی بحث علیحدہ ہے کہ آپ کی وہ ایک لمبی بحث ہے۔ نتیجہ بھائی یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس سے ایک خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا غربت کے اندر، اس سے ایک خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا امیر اور غریب کے اندر۔ جو بھی ہوگا وہ اس میں ٹائم لگے گا، لیکن جو سب سے تیز چیز، جو سب سے زیادہ آپ کو جلدی ریٹرن دے سکتی ہے، وہ پھر میں وہی کہوں گا زراعت ہے۔ زراعت تو اگلی فصل کی بات ہوتی ہے، اگر آپ ٹھیک پالیسیاں لائیں، کسان کو ٹھیک طریقے سے سپورٹ کریں، تو سب سے تیزی سے جو بہتری آ سکتی ہے وہ زراعت کے ذریعے آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ لانگ ٹرم ایشو تو بہت سارے ہیں۔ اچھا، ویری کوئکلی لاسٹ کویسچن۔ اب آپ پی ٹی آئی کا حصہ تو نہیں ہے، لیکن آپ بڑا عام کہتے ہیں میری ہمدردیاں پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں۔ کون سی والی پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کی ہمدردیاں ہیں؟ علیمہ خان پی ٹی آئی، بشرا خان پی ٹی آئی، دوسرے جو گنڈا پور پی ٹی آئی کہ جنید اکبر پی ٹی آئی، کون سی پی ٹی آئی کے ساتھ ہمدردیاں آپ کی؟ اچھا، پہلی بات تو میری صرف ہمدردیاں تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہے، میری 100% ہمدردیاں تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں وہ بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، اور آپ جو بات کر رہے ہیں ظاہر ہے جو اس پارٹی کے ساتھ کیا گیا ہے، مالک میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں یہ ہو نہیں گیا، یہ کیا گیا ہے۔ وہ کیا منو بھائی نے کہا تھا، ہو نہیں جاننا کرنا پہنتا ہے، تو کیا گیا ہے اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ۔ ایک مشکل حالات کے آپ کو نتائج نظر آ رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف کون سی؟ بھائی تحریک انصاف صرف ایک ہی ہے، تحریک انصاف عمران خان ہے، باقی سارے جو ہے ہیر پھیر ہے۔ اسد عمر، بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا۔ ناظرین، اکانومی کی جو گروتھ کی بات ہوتی ہے، جس ملک میں پاپولیشن کی گروتھ آپ کی اکنامک گروتھ سے زیادہ ہوگی، وہاں آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کبھی بھی اس خوفناک وشد دائرے سے نہیں نکل سکتے۔ لیکن پاپولیشن کے اوپر نہ گورنمنٹ کی ترجیحات ہیں، بیکاز یہ لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے، یہ 2 سال میں 3 سال میں اس کا حل نہیں ہے۔ اینی وے، بڑے مسائل ہیں۔ بریک کرتے ہیں، بریک کے بعد آ کے بات کرتے ہیں۔ یو ویلکم بیک۔ اختیار ولی صاحب نے بہت بڑی خبر دی ہے کہ فیصلہ کر لیا گورنمنٹ نے کہ ہو سکتا ہے اگلے فالو اپ پروسیجر میں پرائیویٹ ڈاکٹرز ہوں خان صاحب کے، یا اس کے فوراً بعد ان کی ملاقات ہو۔ لیکن آپ نے ان کی بات بھی سنی سلمان اکرم راجہ سے، وہ کہتے ہیں 1 out of 3 is not good enough, 2 out of 3 is not good enough، ہمیں تو پورا چاہیے۔ اگر اتنی ہارڈ لائنز ہوں گی تو پھر لگتا ہے یہ ابھی اس معاملے پہ سیاست چلتی رہے گی، جو میرا خیال ہے جو نہ خان صاحب کے لیے اچھا ہے نہ ملک کے لیے اچھا ہے۔ آئی ہوپ سینٹی پرویلز۔ اگر گورنمنٹ کو کچھ سین بیہیویئر شو کر رہی ہے تو میری تو امید یہی ہے کہ پی ٹی آئی بھی رسپونڈ کرے، تاکہ اگر صحت ایشو ہے تو اس کے اوپر فوکس رہے، نہ کہ اس کے فال آؤٹ کے بینیفٹس پہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔